ناظرین گرامی، 20 برس تک طالبان سے برسر پیکار رہنے والی غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہونے سے پہلے ہی طالبان تیزی سے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یعنی افغان طالبان افغانستان میں واپس آ نہیں رہے بلکہ آ چکے ہیں۔ طالبان کی واپسی کسی پرانی فلم کا نیا سیکول معلوم ہوتی ہے۔ افغان طالبان نے ایک طرف اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا ہے تو دوسری جانب خطے کی طاقتوں کو مسلسل انگیج بھی کیا ہوا ہے۔ امریکی افواج کے انخلا نے طالبان کے حوصلوں کو بے پناہ مضبوط کیا ہے، اور کیوں نہ ہو، سپر پاور کو ایک نامکمل ایجنڈے کے ساتھ افغانستان سے رخصت کرنا ان کی فتح ہی تو ہے۔ طالبان کی پیش قدمی کے حوالے سے بڑی خبر بھی سامنے آ چکی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے افغانستان کے بیشتر علاقوں کے بعد چمن سے متصل باب دوستی گیٹ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے پاک افغان سرحد سیل کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب طالبان نے افغانستان کے شہر سپن بولدک کے بارڈر پر قبضہ کر لیا ہے اور بارڈر اور شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ گزشتہ رات طالبان نے افغانستان کے سرحدی شہر بولدک ویش بارڈر پر حملہ کیا تھا۔ طالبان کے حملے کے بعد بولدک شہر سمیت دیہاتوں، سرحدی چوکیوں اور افغان امیگریشن پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان فورسز کے پیچھے ہٹنے کے بعد درجنوں طالبان پاک افغان سرحد کے گیٹ باب دوستی پر پہنچے اور مرکزی دروازے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ اس حوالے سے طالبان کی جانب سے ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جس میں وہ سرحدی گیٹ سے ملحقہ علاقے میں گشت کرتے ہوئے اور چوکیوں پر پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے، جبکہ ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان نے اس وقت سپن بولدک کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ افغان طالبان نے پاکستانی سرحد سے ملحقہ افغان علاقے ویش منڈی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ 9/11 کے بعد افغانستان ایک مرتبہ پھر ایک تباہ کن ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، اور بدقسمت افغانوں کی قسمت کو ایک بار پھر آزمانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ طالبان افغانستان میں ماضی کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں پر قابض ہو رہے ہیں۔ ان کے تازہ دعوے کے مطابق اب تک وہ افغانستان کے 150 کے قریب اضلاع پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور بہت جلد وہ تخت کابل پر اپنا پرچم لہرا کر دم لیں گے۔ افغان حکومتی فورسز نے فی الوقت مزاحمت کے بجائے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو فری ہینڈ دے کر وہ ایک جنگی چال کھیل رہے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومتی فورسز بھی طالبان کے مقابلے میں میدان میں نکلیں تو خدا نہ کرے کہ اس ملک میں ایک بار پھر تباہی اور خون ریزی ہوگی۔ امریکہ 20 سال پہلے اپنے تمام تر مادی وسائل اور افرادی قوت کے ساتھ افغانستان میں وارد ہوا تھا۔ 9/11 حملوں کی آڑ میں اس نے طالبان کی حکومت راتوں رات رخصت کر کے ملک میں نام نہاد امن اور استحکام کے لیے ایک کمزور حکومت کو اقتدار سونپ دیا تھا۔ اب 20 برس بیت جانے کے بعد امریکہ اس حال میں رخصت ہو رہا ہے کہ افغانستان میں امن نایاب اور بد امنی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی منافقت کی انتہا دیکھ لیجیے کہ 20 برس قبل افغان حکومت اس کی چہیتی، جبکہ طالبان دہشت گرد اور خطے کے امن کے لیے ناسور قرار دیے جاتے تھے۔ پچھلے سال فروری کے مہینے میں قطر میں طالبان سے معاہدہ کر کے امریکہ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ طالبان کی افغانستان میں کیا اہمیت ہے، بلکہ معاہدے کے تحت انہیں خطے میں دوسری دہشت گرد تنظیموں کی سرکوبی کا ٹاسک بھی دے دیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ نے طالبان کے 5000 قیدی افغان حکومت کی جیلوں سے رہا کروائے اور اپنی افواج کے انخلا کا باقاعدہ آغاز کیا، جو رواں سال 11 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس دوران امریکہ نے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں ہونے والے تاریخی معاہدے کے وقت اشرف غنی حکومت کی شرکت کو ضروری بھی نہیں سمجھا۔ دوحہ معاہدے کے تحت امریکہ اور طالبان کے درمیان سیز فائر تو ہوگا، لیکن افغانستان کے ایک سٹیک ہولڈر یعنی افغان حکومت کے لیے طالبان سے ایک ہفتے تک کا سیز فائر نہیں کروایا۔ BBC کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ میں نہ صرف 20 خرب 442 ارب ڈالر کی خطیر رقم جھونک دی، بلکہ اپنے 3000 کے لگ بھگ سپاہی، 4000 کے قریب اپنے نجی سیکیورٹی اہلکار مروا دیے، اور اس سے کہیں زیادہ اس کے اتحادی اس جنگ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی افغانستان میں امن لانے کا خواہاں ہے، یا اس ملک کی قسمت سے مزید کھلواڑ کرنا چاہتا ہے؟ سابق افغان صدر حامد کرزئی ایک طویل عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جنگ سرے سے افغانوں کی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ امریکہ اور اس کے حلیف قوتوں کی جنگ ہے۔
جس میں بدقسمت افغان قربان ہو رہے ہیں۔ حامد کرزئی یہاں تک کہہ چکا ہے کہ فتنے کی جڑ امریکہ ہی ہے اور اس کی موجودگی افغان وطن کو مزید تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ طالبان جشن منا رہے ہیں کہ امریکہ اپنی ہلاکت اور شرمناک پسپائی کے لیے آیا ہوا تھا اور وہی تباہی اور پسپائی ان کے ہاتھوں بالآخر امریکہ کا مقدر بنا۔ موجودہ صدر اشرف غنی کو امریکہ کی عیارانہ پالیسی پر شکوک ضرور ہیں۔ وہ اس کی عدم موجودگی کو افغانستان کی بربادی کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک طالبان کے دعوے کا تعلق ہے تو ان کے اس دعوے کو امریکہ کی ظاہری شکست سے تو تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سنجیدگی سے لینا جنگ زدہ افغانستان کے لیے ایک نئے باب کی شروعات ہے۔ امریکہ کو شکست فاش دینا امر محال نہیں، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں۔ وہ $750 ارب سالانہ دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ امریکہ کی حالیہ رعایت سے فائدہ اٹھا کر طالبان شاید ماضی کی طرح ایک بار پھر ملک پر اپنا قبضہ جما لیں، لیکن یہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ ان کی حکومت پائیدار ہوگی اور خطے میں اس کو ہمسایہ ممالک کی حمایت حاصل ہوگی۔ تب امریکہ نے طالبان پر القاعدہ کے رہنماؤں کی میزبانی کرنے کا الزام لگایا تھا اور اس آڑ میں اپنا کھیل شروع کیا تھا۔ اب کی بار اگر طالبان افغانستان پر قابض ہو گئے تو امریکہ بوقت ضرورت افغانستان میں داعش جیسی تنظیموں کی فعالیت کے الزام کے بہانے طالبان حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ طالبان اگر حقیقت میں افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر کروانا چاہتے ہیں تو انہیں کابل میں اپنی مخصوص طرز کی حکومت کے بجائے اپنے افغان کلمہ گو بھائیوں سے جامع مذاکرات کے راستے ایک جمہوری حکومت کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ طاقت کے بجائے انہیں عوامی مینڈیٹ کے ذریعے خود کو منوانا چاہیے۔ یہی وقت حاضر اور تمام افغانوں اور خطے کے حالات کا تقاضا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔